السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عیسیٰ خان ہمدرد۔ آپ الخدمت چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم ارریگولر پالیگان کا رقبہ معلوم کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ارریگولر پالیگان کے 2 شیپس ڈسکس کیے تھے۔ آج ہم مزید 2 شیپس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دونوں شیپس وائٹ بورڈ پر دیے گئے ہیں اور دونوں کی ڈائمنشنز بھی دی گئی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، اگر ان شیپس میں ہمیں کوئی پلاٹس، زمین وغیرہ ناپنے کو ملے تو ہم نے شیپس کو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے اور پھر ہر حصے کا الگ الگ رقبہ معلوم کر کے آپس میں ایڈ کرنا ہے۔ جو رقبہ ہمارے پاس نکل آئے گا تو وہ پورے شیپ کا ٹوٹل رقبہ ہی ہوگا۔ تو دوستو، اس شیپ کو ہم حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک لائن کو ڈرا کیا، تو اس لائن کے ساتھ شیپ 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ یہ ایریا 1 یا شیپ 1 اس کو کہتے ہیں، یا ریجن 1، اور اس کو ہم نے نام دیا ایریا 2 اور اس کو نام دیا ایریا 3۔ تو دوستو، ہمارے پاس یہاں پہ 3 شیپس بن گئی۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے شیپس بن گئی ہے، ریکٹینگل ہے، اسکوئر ہے، پیرالوگرام ہے یا ٹریپیزٹ وغیرہ۔ تو دوستو، اس شیپ کو ہم پہلے لے لیتے ہیں۔ اس کی جو سائڈز ہے آمنے سامنے آپس میں برابر ہے اور متوازی ہے۔ اسی طرح یہ جو چوڑائی ہے، یہ سائڈز بھی آپس میں برابر ہے اور متوازی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ریکٹینگل ہے، یعنی مستطیل شیپ ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسرا شیپ ہے، یہ سیم ٹو سیم یہی چیز ہے، یہ بھی مستطیل ہے۔ اور یہ جو اوپر والا شیپ جو بڑا سا بن گیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکوئر ہے یا ریکٹینگل ہے۔ تو دوستو، اس کی اوپر والی سائڈ 10 ہے، یہ والی سائڈ 12 ہے۔ اس میں سے ہم نے چھوٹے شیپ کے لینتھ یعنی 5 کو لیس کریں گے تو ہمارے پاس 7 بچتا ہے۔ تو اس کی جو میجرمنٹ ہے اس سائڈ کی، یہ 7 ہے، اور یہ بھی ہمارے پاس ایک ریکٹینگل شیپ ہے، یعنی مستطیل ہے۔ تو دوستو، ریکٹینگل کا یعنی مستطیل شیپ کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہے، رقبہ برابر ہے لمبائی ضرب چوڑائی، یا ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ ایریا ایکول ٹو لینتھ ملٹیپلائی بائی ویڈتھ۔ تو یہ دوستو، یہ جو فگر ہے ایریا 1 کے، یہاں پر ہم پٹ کرتے ہیں۔ ایریا 1 برابر ہے، اس کی لمبائی 10 ہے اور چوڑائی 7 ہے۔ دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیا تو 70 اسکوائر فیٹ اس ایریا 1 کا رقبہ معلوم ہوا۔ تو دوستو، یہ جو ایریا 2 ہے، چھوٹا شیپ ہے، اس کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے یہی فارمولا استعمال ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک ریکٹینگل ہے۔ اس کی لینتھ 5 ہے اور ویڈتھ 4 ہے۔ دونوں کو آپس میں ضرب دیا تو یہاں پر 20 اسکوائر فیٹ اس چھوٹے شیپ کا رقبہ ہمیں معلوم ہوا۔ اسی طرح یہ جو تیسرا شیپ ہے، جو کہ سیم ہے ایریا 2 کی طرح، اس کی بھی لمبائی 5 ہے اور اس کی ویڈتھ 4 ہے۔ اس کو بھی ہم نے ملٹیپلائی کر لیا تو یہاں پر 20 اسکوائر فیٹ اس کا رقبہ معلوم ہوا۔ تو دوستو، اب ہم نے ان تینوں کو آپس میں ایڈ کرنا ہے۔ تینوں کو آپس میں ایڈ کر کے 110 اسکوائر فیٹ پورے شیپ کا رقبہ معلوم ہوا، یعنی اس حصے کے علاوہ پورے شیپ کا رقبہ 110 اسکوائر فیٹ ہے۔ تو دوستو، اس طریقے سے ہم نے اس قسم شیپ کا رقبہ معلوم کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے، یعنی ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے رقبہ معلوم کر لیا، لیکن اگر ہم چاہیں کہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کا رقبہ معلوم کرے تو ہم نے اس کو کس طرح 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو دوستو، یہاں سے ہم نے اس لائن کو ہٹانا ہے اور اس پورے شیپ کو لینا ہے۔ یہ جو حصہ اس میں شامل نہیں ہے، اس کو بھی ہم کیلکولیشن میں
यानी पैमाइश में शामिल करते हैं और बाद में इसका एरिया अलग मालूम करके इसके रकबे से मिन्हा करना है। तो दोस्तों ये भी एक रेक्टेंगल शेप है और रेक्टेंगल के लिए भी यही फार्मूला है। इसको भी हमने एरिया 1 का नाम दिया। इसकी लेंथ 12 है और इसकी चौड़ाई 10 है। दोनों को ज़रब दिया तो 120 स्क्वायर फीट इस पूरे शेप का रकबा मालूम हुआ। अब हमने इस शेप से यानी इस रकबे से ये छोटा जो हिस्सा है, छोटा शेप है, इसका रकबा माइनस करते हैं। पहले इसका रकबा मालूम करते हैं। तो इसको हमने एरिया 2 का नाम दिया। ये भी हमारे पास मुस्ततील है। इसकी लंबाई 5 है और इसकी जो चौड़ाई है ये हम मालूम करते हैं 10। ये जो सामने वाली साइड है ये 10 है और यहाँ पर जो हमें मालूम है गिवन है वो 4 + 4 है 8। 10 में से 8 गया तो यहाँ पर 2 बचा, तो 2 इसकी चौड़ाई है। तो 5 को हमने 2 से ज़रब देना है। 5 दूनी 10, 10 को हमने ये जो एरिया है हमने 120 स्क्वायर फीट से ये इसका रकबा आया। तो 120 से हमने इसको लेस करना है तो 110 स्क्वायर फीट इस पूरे शेप का रकबा हमें मालूम हुआ। हमने जब इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया था तो उस कैलकुलेशन पे भी हमारे साथ 110 स्क्वायर फीट इसका रकबा आया था और 2 हिस्सों में बांट कर फिर भी हमारे पास 110 स्क्वायर फीट इस पूरे शेप का टोटल रकबा मालूम हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस किस्म शेप का रकबा मालूम कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट शेप है इसको हम हिस्सों में तकसीम करते हैं और इसका रकबा भी मालूम करते हैं। तो यहाँ पर एक डॉट लाइन के ज़रिए मैंने इसका एक हिस्सा अलग कर दिया जो कि ट्रायंगल है यानी मुसल्लस है। और ये जो दूसरा शेप है ये मुस्ततील नुमा शेप है। इसके साथ ये जो मिसिंग एरिया है जो कि इसके साथ शामिल नहीं है, इसको कैलकुलेशन में इसके साथ शामिल करते हैं यानी ऐड करते हैं। बाद में इसका एरिया अलग मालूम करते हैं और इससे फिर मिन्हा कर देते हैं तो हमारे पास बाकी शेप का रकबा रह जाएगा। तो दोस्तों ये जो रेक्टेंगल है इसको हम एरिया 1 का नाम देते हैं और ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने एरिया 2 का नाम दिया। और ये जो तीसरा ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल है छोटा जो कि इसका हिस्सा नहीं है, इसको हमने एरिया 3 का नाम दिया। तो दोस्तों यहाँ पे एरिया 1 का रकबा मालूम करते हैं। ये मुस्ततील है और मुस्ततील के लिए यही फार्मूला अप्लाई होता है। तो इसकी जो लेंथ है वो 15 है और इसकी जो विड्थ है वो 9 है। 15 को हमने 9 से ज़रब किया तो यहाँ पर हमारे पास 135 स्क्वायर फीट इस रेक्टेंगल का यानी मुस्ततील का रकबा मालूम हुआ। अब हमने इस एरिया 1 के साथ इस इजाफी एरिया को जो कि एरिया 2 है इसका रकबा मालूम करके इसके साथ ऐड करना है। तो एरिया 2 बराबर है, ये चूँकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल के लिए फार्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो इसका जो बेस है ये हमें मालूम नहीं है, ये हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इसकी जो पूरी लेंथ है वो है 15 में से 6 को हमने माइनस कर दिया तो यहाँ पर 9 फीट इसकी लेंथ रह गई या इसका बेस रह गया। तो यहाँ पर 1/2 भी हमारे पास है 9 बेस और हाइट ऑलरेडी दी गई हुई है 6 है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया 54 आ गया। इसको हमने दो पे डिवाइड किया तो यहाँ पर 27 स्क्वायर फीट इस ट्रायंगल का रकबा हमें मालूम हुआ। अब एरिया 1 के साथ हमने एरिया 2 को ऐड करना है तो यहाँ पर हमारे पास 163 स्क्वायर फीट रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल का रकबा मालूम हुआ। अब ये जो इजाफी एरिया हमने लिया था, अब हमने
اس کا رقبہ معلوم کرنا ہے اور اس ایریا سے اس کو لیس کرنا ہے۔ تو یہ جو ٹرائنگل ہے اس کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے، اور یہ ایریا 3 ہے تو 1/2 بی ہمارے کیا ہے، ہمارے پاس جو بیس ہے یہاں پر 6 فیٹ اس کا بیس رہتا ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے 9 شیپ کی پوری جو چوڑائی ہے وہ 9 ہے، 9 میں سے چھک گیا تو یہاں پر 3 فیٹ اس کی ہائٹ رہتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں 6 بیس اور 3 اس کی ہائٹ، تو یہ ہے 3 × 18 18 / 2، تو یہاں پر ہمارے پاس آ گیا 9 اسکوائر فیٹ۔ اس چھوٹے شیپ کا ایریا معلوم ہوا جو کہ باقی ایریا سے اس کو لیس کرنا ہے۔ تو 163 سے ہم نے 9 کو مائنس کر دیا تو 153 اسکوائر فیٹ ٹوٹل رقبہ ہمارے پاس اس ریکوائرڈ شیپ کا نکل آیا۔ تو دوستو اس طریقے سے ہم کسی بھی کمپلیکیٹڈ شیپ کا رقبہ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریگولر پالیگانز کا ایریا معلوم کرنے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور جو دوست الخدمت چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے۔